نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کڈنی کو خراب کرنے والی مجھے ارشاد فرمایا گیا کہ میں 3 پوائنٹ بتا دوں، لہذا پوائنٹ سارے سنیے، مگر ذرا سے کڑوے ہیں، ذرا سے تلخ ہیں، ٹھیک ہے۔ کڈنی خراب ہونے میں سب سے پہلا کردار ہوتا ہے آپ کے ٹوتھ پیسٹ کا۔ ٹوتھ پیسٹ بنتا ہے کیلشیم کاربونیٹ مرے ہوئے چونے سے، اور وہ چونا ڈپازٹ ہوتا ہے، آرٹریز بلاک کرتا ہے اور آپ کو گردے میں پتھری دیتا ہے، ایون کہ لبلبے پینکریاس کو بھی ڈیمیج کرتا ہے۔ پوری دنیا میں بتایا جاتا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ کالے چنے برابر لگانا ہے اور پھر منہ میں رگڑائی کرنی ہے۔ ہمارے یہاں ٹی وی میں دکھایا جاتا ہے، ہمارے میڈیا میں، ہمارا میڈیا جس نے اس ملک کو تباہی اور اس عوام کو برباد کرنے کی قسم کھا رکھی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنے ایڈ میں ایک حسین و جمیل خاتون کو لا کے وہ دکھاتا ہے کہ اتنا موٹا انہوں نے اس کا روڑا ڈالا ٹوتھ پیسٹ کا، پھر منہ میں لے لیا اس کو، گڑ 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 گڑ۔ بکواس بات ہے، بالکل جھوٹ ہے۔ پوری دنیا میں اس کا اصول ہے، پڑھی لکھی دنیا میں، کہ چنے برابر اس کا ٹوتھ پیسٹ گرائیں گے اور برش کریں گے تو پہلی تباہی بربادی گردوں کی آتی ہے آپ کے ٹوتھ پیسٹ سے۔ دوسری تباہی بربادی آتی ہے آپ کی وہ تمام ٹیبلیٹس جو کہ کیلشیم کاربونیٹ مرے ہوئے چونے سے بنتی ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے آتی ہے اور اس سے بھی گردے خراب ہوتے ہیں، گردوں کا بیڑا غرق ہوتا ہے۔ تیسری بات، بے شمار کمپنیز کہتی ہیں کہ جناب والی یہ منرل ہے، یہ ایلیمنٹ ہے، اس میں یہ طاقت ہے، اس میں جناب والی ملٹی پاور ہے، اس میں فلانا پاور ہے۔ اس کا انگریڈینٹ اٹھا کے دیکھو تو اس میں لکھا ہوتا ہے کاپر آکسائڈ، آئرن آکسائڈ، المونیم آکسائڈ۔ یہ جو اتنے سارے 12-15 کشتے ڈالے ہوئے انگریزی دواؤں میں، 12-15 کشتے، تو اس کے بیڑا غرق گردے کا ہوگا نہیں ہوگا؟ ہر حال میں ہوگا، ہر حال میں ہوگا۔ امپاسبل کیا 12-15 گھٹیا ترین کشتے جو طب کے بالکل بھی اصولوں پر نہیں اترتے، اور وہ ایک ساتھ کھلائے جائیں گے۔ تو جب دوائیں لیتے ہیں نا بڑی خوبصورت سی پیکنگ میں، تو اس میں پڑھ لیا کرو اس کے انگریڈینٹس میں کیا لکھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عام لکھا ہوا ہوتا ہے کاپر آکسائڈ، میٹل آکسائڈ، آئرن آکسائڈ، براس آکسائڈ، سارا لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہ سارے کشتے ہیں، انگریزی میں ہیں تو اس لیے آپ کو پڑھنے نہیں آتے۔ اردو میں اگلا بول دے کہ کشتہ ہے تو پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو 12 سے 18 کشتے جب ایک ساتھ کھاؤ گے تو پھر گردوں کا بیڑا غرق تو ہوگا ہی ہوگا، ٹھیک ہے، ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تلی چھنی چیزیں بھی گردوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں، مگر اس وقت جب ان کے فوراً بعد ٹھنڈا پانی پی لیا جائے، جیسے کہ آپ نے سموسہ کھایا، پکوڑا کھایا، رول کھائے اور اس کے بعد کولڈ ڈرنک پی لی، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ ایسی گھٹیا حرکتیں نہ کرو تو ڈاکٹروں کے گھر میں تو فاقے پڑ جائیں، تو آپ کرو گے تبھی تو ان کا دھندا چلے گا اور آپ کے گردوں کا بیڑا غرق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو گردوں کے بیڑا غرق ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کے حضور میں عرض کر دی تاکہ آگے چل کے آپ احتیاط کرو۔ دوسری بات، کسی کی شادی میں گئے یا موت میت میں گئے، جاہل میزبان کے گھر چلے گئے، اب وہ بکی جا رہا ہے، نہیں جی پکوڑے اور لے لیں، نہیں جی سموسے اور لے لیں، ارے آپ نے تو کچھ کھایا نہیں، تھوڑا سا یہ چکھیں، یہ ننوں نے بنایا، یہ منوں نے بنایا، یہ چھنوں نے بنایا۔ اب وہ چھنوں کے چکر میں آپ 6 پکوڑے، 2 سموسے، 3 رول کھا گئے۔ جو رول لیے نا اتنے بڑے بڑے گول گول سے، یہ سارے گردوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خصوصاً اس کے بعد آپ نے اتنی بڑی بوتل لی، وہ بھی منہ میں گھسیڑ دی، کولڈ ڈرنک، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ تو عادت سے باز نہیں آ رہے، ہر چیز اٹھائی منہ میں لے لی۔ ابے بھائی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس نے اٹھایا، چپل اٹھائی منہ میں لے لی، مٹی اٹھائی منہ میں لے لی، چلو بچے کو تو بارے میں آتا ہے، آپ تو بڑے ہو، باشعور ہو، آپ کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کون سی چیز منہ میں لینی ہے، کون سی چیز نہیں لینی۔ آپ نے جو ملا، رول ملا، سموسہ، پکوڑا اور کولڈ ڈرنک ساری لے کے منہ میں ڈال لی۔ تو جو منہ میں لینے کے ذائقے کے ٹیسٹ کے جو لذت کے جو مزے ہیں نا، یہ بیڑا غرق کرتے ہیں گھٹنے کا۔ جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پینے سے منع فرمایا تھا، اور ہماری یہ قوم مری ہوئی مرغی کی بریانی کھا کے جناب علی کولڈ ڈرنک پی رہی ہوتی ہے، وہ بھی کہتی گرم لاؤ گرم، اس کے بعد کہتی بوتل ٹھنڈی لاؤ ٹھنڈی۔ تو بھائی صاحب بیڑا غرق آپ کرتے ہیں، معالج نہیں کرتا۔ میں نے تو وہ حالات وہ لوگ دیکھیں جو منہ میں اتنا بڑا ماوا گٹکا، میم پوری اور شوڑے کا لے کے نا، منہ میں لینے کا بڑا شوق ہے قوم کو، وہ لے کے بھی ڈاکٹر سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا میں سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ سائیڈ ایفیکٹ تیرے نصیب میں لکھا ہوا ہے، ہم پاگل ہیں؟
معالج پاگل ہے، کوئی حکیم یا ڈاکٹر پاگل ہے جو آپ کا ایسی دوا دے گا کہ آپ کا سائیڈ افیکٹ ہو جائے، ٹھیک ہے، یا آپ کے منہ میں لینے والی عادت ہے جو آپ کو زندگی کو تباہ و برباد کر رہی ہے، ٹھیک ہے، پورا منہ گٹکے سے بھرا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں آپ کی دوا میں سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے، ہماری دوا میں ایٹم بم ملا ہوا ہے، کھا لے، ٹھیک ہے، تاکہ یا تو اڑ جائے، اڑ کے ایران کے دشمن کسی ملک کو تباہ برباد کر دے، یا تو خود پھٹ جائے دھماکے سے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اپنے منہ کو درست کرو، اپنے منہ میں تالا لگاؤ، اپنے منہ میں قابو کرو، اپنے نفس کو کنٹرول کرو، ٹھیک ہے، تب کہیں جا کے گردے بچیں گے، ورنہ گردہ مین فلٹر ہے، گردہ مین فلٹر ہے، حالانکہ ہر گلینڈ فلٹر ہے، لیکن گردہ مین فلٹر ہے۔ یہ بیٹھے گا تو ڈائلیسس پہ جاؤ گے، وہاں جان نہیں چھوٹے گی۔ ڈائلیسس کوئی گردے کی واشنگ نہیں ہو رہی ہوتی، بلڈ کی واشنگ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں بہت تھوڑا سا معمولی سے نہ ہونے کے برابر وہ ایچ بی گرے گا، ایچ بی بڑھے گا، ٹھیک ہے، انجیکشن لگانے سے، اور تھوڑا سا یوریا گرے گا، تھوڑا سا یورک ایسڈ، تھوڑا سا کیریٹینائن، لیکن علاج نہیں ہو رہا۔ ڈائلیسس علاج نہیں ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی ڈائلیسس والا صحیح ہو گیا ہو؟ کبھی بھی نہیں۔ اگر وہ غیر ہربل کے کسی بھی مکتب سے علاج کرا رہا ہے، کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، نہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اس میں جب وہ اس کا بلڈ فلٹر کرتے ہیں تو اس کے منرل ایلیمنٹ اتنے گر جاتے ہیں، اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ گھر میں جب غصہ ہے تو بیوی شکل دیکھتی تو کہتی مجھے طلاق دے دو، تو کسی کام کا نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے حالات کسی معالج نے خراب نہیں کیے، آپ نے خود خراب کیے ہیں۔ اپنے منہ پر اور اپنے نفس پر کنٹرول رکھیے تو معاملات اچھے ہو جائیں گے، زندگی اچھی گزر جائے گی، خیر و عافیت سے، بغیر خرچے کے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔